جنوبی ایشیا ایک ایسا خطہ ہے جہاں امن کی خواہش ہمیشہ بھارت کے جنگی جنون کی نظر ہوتی رہی ہے۔ اکھنڈ بھارت کا خواب، طاقت کا غرور اور فالس فلیگ آپریشنز کی پرانی روش۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت نے ہر بار سازش رچائی اور ہر بار ہی منہ کی کھائی، اور اس بار بھی کہانی کچھ مختلف نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھی۔ 22 اپریل 2025 کو پہلگام کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا جسے بھارت نے فوری طور پر دہشت گردی قرار دے دیا۔ اندازہ کریں کہ پولیس 1.5 گھنٹے بعد پہنچتی ہے، مگر اس واقعے کی FIR صرف اور صرف 10 منٹ میں ہی درج کر لی جاتی ہے، اور الزام پاکستان پر۔ 23 اپریل کو اسی الزام کو بنیاد بنا کر بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا، واگا بارڈر بند کر دیا اور سفارتی محاذ پر جارحیت شروع کر دی۔ یوں ایک واقعے کو بحران میں بدل دیا گیا۔ 24 اپریل کو وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے بہترین فیصلے کیے۔ پاکستان نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کا فوری اور دو ٹوک جواب دیا۔ واگا بارڈر کو بند کرنے اور بھارتی شہریوں کے ویزے منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود بند کر دی گئی۔ واضح پیغام یہ تھا کہ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 25 اپریل کو لائن آف کنٹرول پر بھارت نے بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی، جس کا پاک فوج کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا گیا۔ 27 اپریل تک LOC پر جھڑپوں نے شدت اختیار کر لی۔ اسی دوران پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھارتی بحریہ نے طویل فاصلے تک جارحانہ حملے کے لیے پلیٹ فارم، سسٹم اور عملے کی تیاری کا مظاہرہ کرنے کی جنگی مشقیں کی۔ جنگی جہازوں سے میزائل فائر کرنے کی تصاویر جاری کی، مگر قوم کے بہادر بیٹے ہر محاذ پر سرگرم رہے۔ اسی دوران پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں کامیاب اور مؤثر سفارت کاری کرتے ہوئے پہلگام واقعے کے خلاف منظور کردہ مذمتی قرارداد میں سخت الفاظ شامل کرانے کی بھارتی مذموم کوششوں کو ناکام بنایا۔ یوں میدان جنگ ہی نہیں بلکہ یہ اب سفارت کاری کا بھی ایک عملی میدان بن چکا تھا۔ 29 اور 30 اپریل کو بھارت نے مزید اشتعال انگیزی کی کوشش کی، مگر پاکستان نے ڈرون مار گرائے، رافیل طیاروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی بہادر افواج کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے، جس نے دنیا کو یہ بتایا کہ ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پھر 1 سے 3 مئی تک پاکستان نے عسکری تیاریوں کو عملی شکل دی۔ ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ اور جہلم میں ہیمر اسٹرائک کے نام سے مشقوں میں آرمی چیف خود جوانوں کا حوصلہ بڑھانے پہنچے۔ واضح پیغام یہی تھا کہ امن کی خواہش کا مطلب کسی صورت بھی کمزوری نہیں ہوتا۔ 5 مئی کو فتح میزائل کے تجربے نے اس پیغام کو مزید مضبوط کیا، جبکہ عالمی طاقتیں بھی ثالثی کے لیے اب متحرک ہو چکی ہیں۔ جب بھارت کا بے بنیاد پروپیگنڈا ناکام ہو گیا، عالمی فورمز پر جگ ہسائی ہونے لگی، تو پھر 6 اور 7 مئی کی رات ہزیمت مٹانے کے لیے بزدل دشمن نے حملہ کر دیا۔ مظفر آباد، کوٹلی، باغ، احمد پور شرقیہ، مرید کے اور بہاولپور سمیت 8 مقامات پر 24 میزائل برسائے گئے۔ زیادہ حملے مساجد پر ہوئے، جس میں بچوں اور خواتین سمیت 40 شہری اور 11 فوجی جوان شہید ہوئے۔ بھارت فوجی طاقت کی برتری کے غرور میں پاکستان پر حملہ آور ہوا، کیونکہ بھارت کو افرادی قوت، بجٹ، جنگی طیاروں، بحری جہازوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان پر برتری حاصل ہے۔ بھارت کی فوج کی تعداد 14.5 لاکھ ہے، جبکہ پاکستانی فوج 6.5 سے 7 لاکھ کے درمیان ہے۔ بھارت کے پاس 700 سے زائد جنگی طیارے ہیں، جبکہ پاکستان کا فضائی بیڑا تقریباً 450 سے زائد طیاروں پر ہی مشتمل ہے۔ بھارت کا دفاعی بجٹ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے اور وہ تعداد کے لحاظ سے دنیا کی 4تھی بڑی عسکری طاقت کہلاتا ہے۔ لیکن جس چیز کی بھارت کے پاس کمی ہے وہ پاکستان کی فوج کا جذبہ شہادت ہے، اور پھر اس جذبے سے سرشار پاک فوج نے وہ منہ توڑ جواب دیا کہ دشمن نے سفید جھنڈے لہرائے، کیونکہ پاکستان نے جواب میں کپواڑہ، بارامولہ، راجوڑی، کارگل، لی، پونچھ اور اکھنور سمیت مختلف مقامات پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے رات گئے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پاک فضائیہ نے دشمن کے 5 طیارے مار گرائے، جن میں جدید ترین رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ اسی حملے کے جواب میں 10 مئی کو پاکستان نے آپریشن بنیانم مرصوص لانچ کیا۔ بھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، جبکہ پاکستان نے دن کے اجالے میں فجر کے وقت بھارت پر فتح میزائل برسائے۔ پاک فوج نے بھارتی حملے میں شہید ہونے والے 7 بچوں حوا بی بی، اواریز، محمد زبیر، اویم زبیر، محمد زبیر، عمر زبیر، محمد موسیٰ اور ارتضیٰ کے نام میزائل پر لکھ کر بھارت پر فائر کیے، جبکہ میزائل لانچنگ کے موقع پر عوام بھی بہادر افواج کے شانہ بشانہ رہے، اور پھر
ایسا تاریخی جواب دیا گیا کہ بھارت نے خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور پاکستان کو عظیم الشان فتح ملی۔ اس پوری صورتحال میں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے اہم فیصلے لیے، وہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بیک دین اینڈ ناؤ فیلڈ مارشل کی شخصیت ایک مضبوط ستون بن کر سامنے آئی۔ ان کے بروقت فیصلوں نے نہ صرف دشمن کی ہر چال ناکام بنائی بلکہ افواج پاکستان کے حوصلے کو نئی بلندی دی۔ دنیا مان گئی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ویژن واضح تھا، دفاع میں مضبوطی اور جواب میں حکمت تھی۔ ان کی جرت نے ثابت کیا کہ قیادت اگر باصلاحیت ہو تو نتائج تاریخ بدل دیتے ہیں، اور یہی عسکری قیادت پاکستان کی فتح کی اصل بنیاد۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اب بھی سچ کا سامنا کرے گا یا ایک اور جھوٹ کی تیاری کرے گا؟ پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے جس ٹیم نے رکھا، اس ٹیم کی ایک اہم رکن سینیٹر بشرا انجم بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مارکہ حق کو، اور خاص طور پر پاکستان کی سفارتی کوششوں کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو فار جوائننگ اس سینیٹر صاحبہ، تھینک یو۔ اچھا سینیٹر صاحبہ، یقینی طور پر جو ایک ساری تفصیل ہے سارے واقعے کی وہ تو ہم نے بیان کی، اور یہی وہ مقدمہ ہے جو آپ دنیا کے سامنے لے کر گئیں، اور دنیا نے پھر جس طرح سے پاکستان کو دیکھنا شروع کیا، ڈیفینیٹلی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت کچھ بدل گیا۔ میں ذرا وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب مارکہ حق ہوا، پاکستان فاتح تھا اور آپ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ دنیا کے پاس گئیں پاکستان کا مقدمہ لے کے، تو دنیا ہمیں کس طرح دیکھ رہی تھی اور پھر ہمیں کتنی ایفرٹ کرنا پڑی یا بغیر ایفرٹ کے when we were telling them the truth، تو کس طرح سے انہوں نے پرسیو کیا ہمارے معاملات کو اور پھر کیا ڈائنامکس تھے، ایگزیکٹلی ہوا کیا ان دنوں میں؟ You see, now that I look back, I think that was the beginning of Pakistan's narrative building journey. مجھے ایسے لگا کہ جب ہم اور this was the brainchild of the Prime Minister کہ انہوں نے ساری پارٹیز میں سے ایک سب پرسنل کو چوز کر کے ایک ڈیلیگیشن بنائی, which was I think a fantastic idea because it was representing Pakistan. And when we went and we got the opportunity to interact with the UN, we went and we had quite a few meetings at Washington as well, New York as well, England as well. تو ہمیں ایسے لگا کہ جیسے پاکستان میں جو بڑی چیز جس کی کمی تھی وہ تھی ایک نیریٹو تھی. The world never got to hear Pakistan side of the story. And وہ ایک موقع ایسا تھا کہ ہم کیونکہ ایک ہماری جیت بھی ہوئی تھی الحمدللہ, اور اس کے بعد ایک بہت بڑی ہمیں جو پرابلم فیس کی تھی, the world was facing in fact because they were observing, because you see it wasn't a fight between two countries, it was the whole region being affected. اور ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے اپنی قابلیت کا پوری طرح سے بھرپور انداز میں شوکیس کیا, and the world was looking at us, but at the same time what we were facing and what the world was facing was misinformation and disinformation, the propaganda that was being instigated by India's media, India's government personnel. اور یہ چیز جو تھی وہ دنیا کے لیے بڑی ایک آئی اوپنر تھی, بیکاز ایک تو ہم جیت کے آئے تھے, اور یو سی جب آپ جیتتے ہیں وہ کہتے ہیں نا سروائیول آف دا فٹسٹ, the world was ویسے ہی looking at Pakistan, admiring Pakistan's armed forces and everything and political leadership as well. تو جب ہم نے جا کے اپنی سائڈ آف دا اسٹوری بتائی, سب سے پہلے وی اسٹارٹیڈ آف ایٹ دا UN, یو سی, بیکاز وی were trying to explain that India is constantly bypassing the Indus Water Treaty. Now treaties are a bilateral agreement. Exactly. So no one party can step up. تو جب ہم نے جا کے وہاں پہ اپنا نیریٹو بیان کیا تو they were very readily accepting it, because Indian delegation side by side parallel Indian delegation بھی وہاں موجود تھی. But they never knocked at the doors of the UN. They never thought UN. They never gave any heed to UN. اور ہمارا جرنی سٹارٹ ہی UN سے ہوئی تھی, کیونکہ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ بیان کرنا تھا کہ یہ جو ٹریٹیز ہیں اگر آج یہ بائی پاس ہوگی تو پھر نو ٹریٹی اسٹینڈز اینی گراؤنڈ. اس کے علاوہ جو مجھے فیل ہوا کہ پاکستان نے کبھی جس طرح انڈیا واز سو اسپاٹ آن ود اے نیریٹو بلڈنگ, اگر آپ دیکھیں تو انڈین کیمپین جو انکریڈیبل انڈیا کیمپین لانچ ہوئی تھی, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا, نیگیٹو پروپیگنڈا کہ یہ ایک ٹیرر اسٹیٹ ہے, یہاں پہ انتشار پسندی ہے اور یہاں پہ رائٹس نہیں ہیں مائنورٹیز کے, ویمن کے رائٹس نہیں ہیں. تو جب ہماری ڈیلیگیشن تھی, it had a good combination of women representation, it had good combination of youth led by Bilawal Bhutto صاحب,
تو وہ سب کے لیے نا ایک بہت ریفریشنگ ہول ڈیلیگیشن کی جو کمپوزیشن تھی. وارملی ویلکم. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان سائڈ آف دا اسٹوری تھی جب ہم پہلی بار لے کر گئے, ظاہر ہم پہلے کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک ایکسٹرا مائل جا کے ہم ایفرٹ کر رہے تھے, تو وہ ایک آئسولیٹڈ پاکستان جیسے انڈیا بتاتا تھا وہ پاکستان تھا اس کے لینس سے اگر دیکھیں تو ہماری اسٹوری کو سننے والوں نے کس طرح سے مطلب سنا, مطلب ور دے شاکڈ, ور دے سرپرائزڈ, یا وہ صرف وہ بنیان و مرصوص اور مارکہ حق میں جو ہماری انکریڈیبل وکٹری تھی اس کو لے کر ہی دے ور اوور ویلمڈ؟ نہیں, یو سی اٹ واز اے رائٹ کمبینیشن آف ایوری تھنگ, بیکاز ظاہری بات ہے جب ہماری جو جیت تھی, ہمارا مین مشن, ہماری جو ڈیلیگیشن تھا اس کا جو ٹیگ لائن تھی وہ پیس تھا, پیس ود ریسپانسبلٹی. And we were very adamant over the fact that we come with the message of peace. حالانکہ ہم جیتے ہیں, we have a strong footing, but پھر بھی ہم کہتے ہیں we are looking for a mediator جو ہمارے بیچ بیٹھ کے معاملات کو حل کرائے. تو the world definitely, the leaderships were willing to listen to the message of peace. اور اس ٹائم پہ ٹرمپ کا بیانیہ بھی of peace تھا, تو وہ everything worked in our favor. اور کہتے ہیں نا کہ وہ جو ایک پرسیپشن تھا پاکستان کا کریٹڈ, ہم نے کبھی اس کو جا کے کاؤنٹر ہی نہیں کیا. دس از واٹ وی فیلٹ, دیٹ ویو نیور ایکچولی بین گیون دی اپرچونٹی اور اس کو ہم نے کیش کیا. اچھا لاسٹلی ذرا اس میں ایڈ کیجیے گا, ہم ذرا ٹورڈز کنکلوژن اس کو لے کر آئیں. تو جو آپ نے قدم اٹھایا اور پاکستان کا مقدمہ پیش کیا, اس کے بعد سے لے کے اب تک اس پورے ایک سال میں جو ہماری ڈائریکشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں مزید کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں؟ although we have achieved a lot, لیکن اور کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ روم آف امپروومنٹ کہاں ہے, کیا ہے؟ Like I said initially that it was the beginning of the journey. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی بس ہم نے ڈپلومیٹکلی بھی انٹرنیشنلی بھی جو فوٹنگ ہے آپ نے دیکھا کتنی اسٹرانگ ہو گئی الحمدللہ. اور یہ سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں, and that was the beginning. That was the beginning of let's say وہ کہتے ہیں نا tables actually turned for Pakistan, and now the world sees Pakistan in a different light altogether. پاکستان نے اپنے آپ کو ہر سفارتی محاذ پہ, جنگی محاذ پہ, پولیٹیکلی لیڈرشپ کے حوالے سے ہر پوائنٹ پہ اپنے آپ کو منوایا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم we proved India wrong, we proved that it was all a negative propaganda against Pakistan. اور تب سے لے کے اب تک میرے خیال سے پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے ورلڈ وائڈ, اس میں زمین آسمان کا فرق آ گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.